افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں پہلا ایک مقدمہ بیان کر دوں کہ عرب کے لوگ، ان کا ایک عجیب مزاج تھا زمانہ جاہلیت میں۔ وہ ان کے یہاں پر نر اولاد، مذکر اولاد افضل تھی، اعلیٰ تھی، اور مؤنث اولاد کو، لڑکی کو، خواتین کو وہ لوگ ادنا اور ذلیل مانتے تھے، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ قتل بھی کر دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب انہیں کوئی بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا منہ کالا پڑ جاتا تھا، ان کو غم ہوتا تھا، کہ یہ ان کے نظریات تھے۔ اسلام نے آ کر تمام نظریات کو ختم کر دیا۔ الحمدللہ عورت کو اس کا مقام دیا، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ وہ مقام نہیں جو آج کل ہمارے یہاں پر خواتین مارچ کے اندر طلب کر رہی ہیں کہ ان کو کھلے عام زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کو بہرائی کرنے کی اجازت دی جائے۔ ان کا نعرہ یہی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ ان کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، ان کا نعرہ کفر ہے کہ اللہ بھی سن لے آزادی۔ معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا، معاذ اللہ رسول بھی سن لے آزادی، انہوں نے یہ کفر کیا۔ ولی بھی سن لے آزادی، انہوں نے یہ کفر کیا۔ تو وہ تو کفر چاہتی ہیں، وہ تو جن سے بازار بننا چاہتی ہیں، اپنے جسم کو بیچنے کے لیے اجازت چاہتی ہے کہ قانونی طور پہ ہم کو اجازت دے دی جائے کہ ہم یہ سارے کے سارے گناہ کے کام کھل کے کر سکیں۔ تو اسلام نے اس کی تو کبھی بھی اجازت نہیں دی، نہ کبھی دے گا۔ اسلام نے تو مرد کو مرد کا مقام دیا، عورت کو عورت کا مقام دیا۔ تو یہ عرب کے لوگوں کے اندر تھا کہ وہ مردوں کو اعلیٰ افضل مانتے تھے اور عورتوں کو ادنا اور ذلیل مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آج پھر انہوں نے ایک کام یہ کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں تو ہمارے گھروں میں تو بیٹے پیدا ہوں، اور فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یعنی جس مخلوق کو معاذ اللہ ان کے غلط نظریے کے مطابق وہ ادنا سمجھتے تھے، وہ ذلیل سمجھتے تھے، اس کو تو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے، اور جس کو وہ اعلیٰ سمجھتے تھے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طنز فرمایا کیا بیٹوں کے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا اور بیٹیاں اللہ کے لیے رہ گئی ہیں؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور کیا اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ یعنی غلط ہے یہ، نہ تو تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور نہ ہی اللہ نے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، لیکن تمہارے نظریات کو بیان کرنے کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ کسی کو جنتا ہے، وہ پاک ہے اس سے۔ فرمایا کہ تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو۔ تو یہ بہت بری بات ہے جو اللہ کی جانب منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی باتیں ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو ان تمام باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال آج کا درس آپ نے سنا، اور یہ قرآن کی اخلاقیات کا ایک بڑا حصہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو توفیق اس قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو دور نزدیک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔